کہ قرآن مجید کو کیسے لکھا گیا اور کیسے جمع کیا گیا۔ مختصراً یہ ہے، اس کے 3 مرحلے تھے۔ 3 مراحل کے بعد قرآن مجید اس شکل میں سامنے آیا۔ پہلا مرحلہ کیا تھا؟ پہلا مرحلہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جیسے جیسے آیتیں نازل ہوتی، صورتیں نازل ہوتی، ویسے ویسے صحابہ کرام ان آیتوں کو، صورتوں کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر لیتے۔ اس دور کے اندر زیادہ تر حفظ سے کام لیا جاتا تھا، حفظ پر اعتماد کیا جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دور کے اندر لوگوں کی جو میموری تھی وہ بہت ہی مضبوط تھی اور لوگ بہت جلدی یاد کر لیا کرتے تھے، خصوصاً اس لیے کہ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو رہا تھا۔ جیسے جیسے نازل ہوتا ویسے ویسے قرآن مجید کو صحابہ کرام حفظ کر لیتے تھے۔ اور اس دور کے اندر چونکہ لکھنے والے لوگ کم تھے، هو الذی بعث فی الامیین، امی لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا تھا۔ امی لوگوں میں، امی کس کو کہتے ہیں؟ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو اس میں لکھنے والے لوگ بہت کم تھے، اس لیے اس دور کے اندر زیادہ تر اعتماد حفظ پہ تھا۔ لکھا بھی گیا، لیکن کیسے لکھا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں قرآن مجید کو مختلف چیزوں کے اوپر لکھا گیا۔ چونکہ اس دور کے اندر یہ پیپر نہیں تھے، اس دور کے اندر یہ قلم نہیں ہوتے تھے، اس دور کے اندر یہ سہولتیں نہیں ہوتی تھیں، بہت کم تھی۔ تو اس دور کے اندر ہوا کیا کہ یا تو کھجور کی چھڑی پہ قرآن مجید کی ایک آیت کو لکھا جا رہا ہے، یا کسی پتھر پہ لکھا جا رہا ہے، یا کسی چٹان پہ لکھا جا رہا ہے، یا کسی چمڑے کے ٹکڑے پہ قرآن مجید کی آیت کو لکھا جا رہا ہے۔ مختلف چیزوں پر قرآن مجید کی آیتوں کو لکھا بھی گیا۔ ٹھیک ہے، یہ تھا پہلا مرحلہ قرآن مجید کو جمع کرنے کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل بھی کیا اور اس کو جمع بھی فرمانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لی تھی۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ اللہ کی ذمہ داری تھی کہ اس قرآن مجید کو جمع کیا جائے، چنانچہ اس کو جمع کیا گیا، سینوں کے اندر بھی محفوظ کیا صحابہ کرام نے اللہ کی توفیق کے ساتھ، اور اسی طرح مختلف ٹکڑوں کے اندر مختلف چیزوں پہ لکھا بھی گیا۔ یہ پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ ہوا یہ کہ ایک واقعہ پیش آیا جنگ یمامہ کا۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ جنگ یمامہ ہوئی تھی، مسیلمہ کذاب جو کہ ایک نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا، تو اس کے خلاف اور اس کے ماننے والوں کے خلاف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک فوج بھیجی تھی۔ اس فوج کے اندر زیادہ تر حفاظ قرآن تھے، حفاظ قرآن۔ تو اس جنگ کے اندر بہت سارے حافظ قرآن جو وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس اور آ کر کہنے لگے، ابوبکر مجھے خطرہ ہے کہ اگر جنگ یمامہ جیسی ایک اور جنگ ہو گئی تو حافظ قرآن ختم ہو جائیں گے، تو آپ ان حافظوں کے شہید ہونے سے پہلے آپ کیا کریں؟ آپ قرآن مجید کو باقاعدہ جمع کریں اور اس کو لکھنے کا حکم دیں۔ چنانچہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحیح بخاری میں حدیث لمبی موجود ہے لیکن میں اختصار کر رہا ہوں، تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی گئی۔ انہوں نے مختلف چیزوں کے اندر جو قرآن لکھا ہوا تھا ان چیزوں کو لیا، اور جو قرآن مجید کے حافظ تھے ان کو لیا، اور سب سے مل کر اور سب سے وہ چیزیں اکٹھی کر کے انہوں نے صحیفے تیار کر دیے۔ اب یہ صحیفے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تیار ہو گئے تھے، پھر وہ فوت ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحیفے اسی طرح محفوظ رہے۔ وہ جب شہید ہو گئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے یہ سارے کے سارے صحیفے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی؟ زوجہ مطہرہ بھی تھی، ان کے پاس ان صحیفوں کو محفوظ کر دیا۔ اب دور آتا ہے، یہ دوسرا مرحلہ تھا یہ صحیفوں کے اندر جمع کرنے کا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ پھر یہی صحیفے باقی رہے حتیٰ کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ اس دور کے اندر ہوا یہ کہ قرات کے اندر اختلاف ہونے لگا۔ ارمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جنگ ہوئی، اور وہاں پر یہ دیکھا گیا، نوٹ کیا گیا کہ کوئی صحابی کسی قرات کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہے تو کوئی دوسرا صحابی کسی اور قرات کے ساتھ، اختلاف ہونے لگا۔ تو مختصراً یہ ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام کے تمام لوگوں کو ایک مصحف پر جمع کر دیا، ایک مصحف تیار کروایا، اور اس مصحف کو پھر انہوں نے اسلامی مملکت کے مختلف شہروں کے اندر بھیج دیا۔ تو وہ مصحف عثمانی کہلاتا ہے، جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے، یہی وہ مصحف عثمانی۔ تو مصحف عثمانی جو ہے یہ تیسرا مرحلہ ہے جس میں یہ قرآن مجید جو ہے، لیکن اس کی پوری ترتیب وہ ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں
کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے کلام کی سچی محبت نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو اس کلام کو سمجھنے کی توفیق دے، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق